تھے، قوم سبا کو سیلاب نے ہلاک کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک اور قوم کا ذکر کیا، قوم نوح علیہ السلام۔ یہ لوگ بھی سرکشی میں حد سے بڑھتے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ڈراوے دیے، ان کو سمجھایا، 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن کم لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، مذاق اڑایا، برا بھلا کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو ڈراتے رہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی آدمی سمجھتے ہیں، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تمہیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے صرف ہماری قوم کے کمینے قسم کے لوگ ہیں، ایک غریب لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ یہ لوگ سرکشی کرتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام ان کو ڈراتے رہے، لیکن یہ باز نہ آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو ان کافروں سے نجات دے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل فرما دیا، اور پھر کیا ہوا؟ سوچے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ اور نوح نے عرض کیا، میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی تو غضب الہی کا ایسا ظہور ہوا کہ قوم نوح صفائے ہستی سے مٹ گئی، ایسا خوفناک عذاب آیا اور اس قدر زور سے بارش برسی کہ پہاڑ اس میں ڈوب گئے، اس بارش میں پہاڑ ڈوب گئے، زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، پانی کے خوفناک ریلے آئے، ہواؤں کے جھکڑ چلے، فخر و غرور اور تکبر و انکار سے سروں کو بلند کرنے والے سرنگوں ہو گئے، اکڑنے والے پیوند خاک ہو گئے، نہ ماننے والے مٹ گئے، نبی کے گستاخ تباہ و برباد ہو گئے، مذاق اڑانے والے غضب الہی کا شکار ہو گئے، شہروں کے شہر ویران ہو گئے، بستیاں اجڑ گئیں، مذاق اڑانے والے اور مذاق میں بلند ہونے والے کہے موت کی خاموشیوں میں ڈل گئے۔ الغرض اللہ کے نبی کو دکھ دینے والے، انہیں ستانے والے کفر و شرک کے رسیا لوگ، یہ نافرمان لوگ آنن فانے ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی زمین پر بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والوں کا انجام قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج غور کیجئے کہ وہ نافرمانیاں، وہ حکمتولیاں، وہ سرکشیاں، وہ نافرمانیوں کا عالم آج آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا۔ کسی قوم نے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، عذاب آ گیا۔ کسی کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، یہ لوگ باز نہ آئے۔ کسی کو منع کیا کہ تم بدفعلی نہ کرو، یہ باز نہ آئے۔ کسی کو منع کیا کہ تم نافرمانی سے باز آ جاؤ، نہ مانے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کم ناپنے تولنے کی وجہ سے، کسی قوم کو نبی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، حکمتولیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا شکار کر دیا۔ کسی کو بگڑے ہوئے بندر بنا دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کے اوپر آگ برسا دی، کسی پر پتھر برسا دیے، کسی پر سیلاب کا عذاب آ گیا، کسی کو آندھیوں نے اکھیڑ کر پھینک دیا، کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی بارش کے ساتھ ہلاک کر دیا، کسی قوم کو عذاب سیلاب کا آ گیا، کسی قوم پر طوفان آ گیا، کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں صفائے ہستی سے مٹا دیا کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم غور کریں گے کہ آج وہ نافرمانیاں کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا آج زناکاری نہیں ہو رہی؟ کیا آج بدکاریاں نہیں ہو رہی؟ کیا آج ہماری قوم میں ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی؟ کیا آج ہم لوگ بدنگاہی میں مبتلا نہیں ہو گئے؟ کیا آج ہماری قوم فحاشی کے مرض میں مبتلا نہیں ہو گئی؟ کیا عرانیت کا بازار گرم نہیں ہو گیا؟ کیا آج سود کی لعنت نے ہمارے معاشرے کو کس طرح لپیٹ میں لے لیا؟ رشوتوں کا بازار گرم ہے، شرابیں بھی جا رہی ہیں، زناکاریاں کی جا رہی ہیں۔ ارے وہ قوم جس نے نبی کی نافرمانی کی، انجام ہمارے سامنے قرآن کی آیتوں میں۔ آج اس قدر سرکشیوں کے باوجود
آج اس قدر گناہوں کے باوجود، آج اس قدر نافرمانیوں کے باوجود اگر ہم پر آگ نہیں برسی، پتھر نہیں برسے، اگر آج ہم لوگوں کی شکلوں کو نہیں بگاڑا گیا، آج اگر ہمیں عام عذاب کا شکار نہیں کیا جا رہا، تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں، یہ تو صدقہ ہے گنبد خضرا والے کی دعاؤں کا، یہ تو صدقہ ہے، یہ تو صدقہ ہے سجدوں میں راتوں کو رونے والے محبوب کا، یہ تو صدقہ ہے امت کے لیے آنسو بہانے والے کریم آقا کا، یہ تو صدقہ ہے امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے والے محبوب کا، یہ تو صدقہ ہے اس کریم آقا کی دعاؤں کا، اس کریم آقا کے آنسوؤں کا، اس کریم آقا کے سجدوں کا، وہ غاروں میں رونے والے محبوب کی جو وہ دعاؤں کا یہ اثر ہے، ان کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں عام عذاب میں مبتلا نہیں کیا جا رہا، آج ہم پر پتھر نہیں برسا دیے گئے، آج ہمیں زمین میں نہیں دھسا دیا گیا، آج ہم پر آگ نہیں برسا دی گئی، ورنہ اگر ہم غور کریں تو کسر ہم نے کوئی نہیں چھوڑی، کسر ہم نے کوئی نہیں چھوڑی، کوئی وہ عیب، کوئی وہ نافرمانی جن میں پچھلے لوگ مبتلا تھے، کیا آج معاشرے میں نظر نہیں آ رہے؟ کس قدر بڑھ گئے، سرکشی کس قدر بڑھ گئے، زکوٰۃ کا شریعت نے حکم دیا، لیکن اب غور کر لیں آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو زکوٰۃ کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس بھی تو ادا کر دیتے ہیں، کس بات کی زکوٰۃ مانگتے ہو، ٹیکس تو دے دیا ہم نے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کو کہتے ہیں یہ تم نے نیا شریعت میں ٹیکس لگا دیا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، نہیں پکڑنی، نہیں باز آئے، فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بگڑے ہوئے بندر بنا دیا۔ منع کیا ہمیں شراب سے، منع کیا ہمیں زنا سے، منع کیا ہمیں بدنگاہی سے، منع کیا ہمیں حرام کاریوں سے، لیکن آج سرکشی کتنی بڑھ گئی، سینہ زوری کے ساتھ بدکاری کر رہے لوگ، سینہ زوری کے ساتھ زناکاریاں کر رہے، فنکشنوں کے نام پر بے حیائی کا بازار گرم ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس کا نام دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، نماز کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، روزوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ شریعت کے احکام کو پامال کر کے ہم کیا عذاب الہی کو دعوت نہیں دے رہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ اور آج کیا ہمارے معاشرے کی وہ عورتیں وہ اس قوم کی بدبخت عورتوں کی نکالی کرتی نظر نہیں آ رہی جنہوں نے بنی اسرائیل کے اس پاکیزہ لشکر کو، جس کے آگے فرشتے چل رہے تھے، اس لشکر کو برباد کرنے کے لیے وہ لڑکیاں بناؤ سنگھار کر کے بنی اسرائیلیوں کے خیموں میں آئیں، اور ایک بنی اسرائیلی نے اس لڑکی کے ساتھ زناکاری کی تو وہ پورا لشکر جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا، فرشتے چلے گئے، مدد اٹھا لی گئی، اور یہ پورا لشکر نامراد واپس لوٹ گیا۔ کیا آج فحاشی کرنے والی، عریانیت کرنے والی، بے حیائی کرنے والی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہی؟ کہ آج کی عورت کو یہ عقل نہیں ہے کہ میرا یہ لباس آخر یہ کس لیے ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اس کی جو ہے وہ ذہنیت کیا ہے؟ یہ اونچے چاک والا کرتا پہن کے، یہ ہاف سلی بازو میں، یہ کھلے گلے کے ساتھ، یہ باریک دوپٹے کے ساتھ، what she want to show، یہ دکھانا کیا جا رہی ہے؟ اس کی مینٹلٹی کیا ہے؟ یہ بے حیائی کا لباس پہن کے، یہ عریانیت والا لباس پہن کے آخر یہ کس کو دعوت نظارہ دے رہی ہے؟ کیوں عقل مر گئی؟ کیوں ذہنیت پر جو ہے وہ شہوت اور دنیاوی جو ہے وہ لالچ فیشن کا پردہ آ گیا؟ کہاں عقل مر گئی؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت عام میں دی جا رہی ہے؟ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں اپنی اسلامی بہنوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ درس نہیں دینا تھا کہ اے میری بہن، اے میری بیٹی، اگر تجھے آئیڈیل بنانا ہے تو کسی ناچنے والی عورت کو آئیڈیل نہ بنا، کسی گانے والی عورت کو آئیڈیل نہ بنا، کسی بے حیا عورت کو آئیڈیل نہ بنا۔ یہ کوئی ناچنے والی، یہ گندی عورت، یہ فیشنیبل، یہ بے حیائی
کا لباس پہن کے جو فلموں ڈراموں میں آ رہی ہے، جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ناچ رہی ہے، اس جیسا لباس نہ اپنا، اس جیسا انداز نہ اپنا، تیری نجات اس کی پیروی میں نہیں ہے۔ ارے تو اس کو آئیڈیل نہ بنا، تجھے آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا۔ تجھے آئیڈیل بنانا ہے، تجھے آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ان سجدوں